جشن میلاد ہے، جشن میلاد ہے، جشن میلاد ہے، جشن میلاد ہے، مرحبا مرحبا جشن میلاد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ، کہ جو شخص مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، فرمایا لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کل بھی میں نے آپ کو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت بتائی تھی، اور آج بھی 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی جو ایک اور برکت ملے گی، وہ کیا ہے، وہ بھی آپ کو عرض کی ہے۔ حدیث پاک کی روشنی کے اندر، الترغیب و ترہیب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے رب کے پاکیزہ کلام کی آگے تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى اللہ، بے شک اللہ نے سنی اس کی بات جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے میں بحث کرتی ہے اور اللہ سے شکایت کرتی ہے، واللہ يسمع تحاوركما، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، وہ جو تم میں اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہہ بیٹھتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں، ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن سے وہ پیدا ہیں، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور وہ بے شک بری اور نری جھوٹ بات کہتے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ ضرور معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، اور وہ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہیں پھر وہی کرنا چاہیں جس پر اتنی بڑی بات کہہ چکے، تو ان پر لازم ہے ایک بردہ یعنی غلام آزاد کرنا، قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، یہ ہے جو نصیحت تمہیں کی جاتی ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، پھر جسے بردہ نہ ملے تو لگاتار 2 مہینے کے روزے قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، پھر جس سے روزے بھی نہ ہو سکیں تو 60 مسکینوں کا پیٹ بھرنا۔ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ،
یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، بے شک وہ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، ذلیل کیے گئے جیسے ان سے اگلوں کو ذلت دی گئی، اور بے شک ہم نے روشن آیتیں اتاری۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے خواری کا عذاب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جشن میلاد النبی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اندر آج ہم نے جو موضوع رکھا ہے پروگرام کا وہ ہے یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ یہ حضرت حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کا ایک مصرع ہے، وہ ہم نے لیا ہے۔ شعر پورا یوں ہے کہ دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کی ضیاء پاشیاں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جمال مبارک، حسن مبارک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خوبصورتی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کی زیبائی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جمال جہاں آرا، یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے اور موضوع ہے۔ اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ سبحان اللہ، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ یہ فرما گئے کہ ہم نے حضور جیسا نہ کوئی پہلے دیکھا تھا نہ کوئی بعد میں دیکھا ہے۔ اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ، وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حسن، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حسن کی ہم بات کریں گے۔ وہ کمال حسن حضور ہے، حضور کے حسن کا یہ کمال ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، جہاں کوئی بھی کسی قسم کے عیب نقص کمی کا گمان بھی نہیں ہے۔ یہی پھول خار سے دور ہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے ایک اور مقام پہ لکھا ہے حضور کے حسن کے بارے میں، فرماتے ہیں جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اشعار بھی ہیں، اشعار کے ساتھ جو ہے وہ روایات بھی ہیں، اور اس کو انشاءاللہ الکریم ہم مل ملا کر کے بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور اپنی قبر و آخرت کو بہتر بنانے اور اپنی بخشش کا سامان کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن کا ذکر کریں گے، حضور کے مبارک حسن کا، جمال کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا صحابہ کرام علیہ رضوان سے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہو گزرے ہیں، سب کی آوازیں بھی خوبصورت تھیں اور ان کے چہرے بھی پیارے تھے۔ آوازیں خوبصورت تھیں، چہرے پیارے تھے، اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہارے نبی کی آواز بھی سب سے خوبصورت ہے، چہرہ بھی سب سے پیارا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، میں قربان جاؤں۔ اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہماری مشکلیں آسان پریشانیاں دور فرمائے۔ زید نیاز بھائی سے آئیے ابھی کلام سنتے ہیں۔ بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله وکمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن سے حضور ہے کہ گمان جہاں نہیں یہ پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو، پر چڑھتے پھول نور سراپا، چاند سا چہرہ نور سراپا، چاند سا چہرہ حق کا پیارا رسول مدنی، اللہ اللہ لا الہ الا ہو، جا الہ الا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیارا کلام پڑھا آپ نے، اللہ برکت دے آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے حوالے سے حضرت امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات لکھی ہے۔ اسی بات سے میں گفتگو کو مزید آگے بڑھا کر مبلغین دعوت اسلامی کی جانب جو ہے بڑھتا ہوں۔ بڑے پیارے پیارے مبلغ آج ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں۔ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعطیا یوسف من الحسن ما فاق به الانبیاء، انبیاء کرام علیہم السلام میں سے یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام سے جو ہے وہ ان کو ممتاز کرتا ہے اس حسن کے معاملے کے اندر، ٹھیک ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَنَبِيُّنَا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں اوتیا من الجمال من لم یؤتہ احد، اللہ نے حضور کو ایسا جمال، ایسی خوبصورتی عطا فرمائی ہے جو کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ آگے فرماتے ہیں امام ابو نعیم فرماتے ہیں وَلَمْ يُؤْتَى يُوسُفْ إِلَّا شَطْرَ الْحُسْنِ، یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن کا ایک حصہ عطا فرمایا۔ وَأُوتِيَا نَبِيُّنَا صلی اللہ علیہ وسلم جَمِيعَهُ،
اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے کا سارا حسن جو ہے وہ عطا فرمایا. کیا فرمائیں گے قرآن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی ماشاءاللہ بڑی پیاری بات کی آپ نے. حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ ایک امتیازی وصف ہے کہ آپ انتہائی حسین و جمیل تھے. اور آپ نے پہلے بھی ایک روایت ابھی بتائی تھی کہ اللہ پاک نے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو حسن و جمال عطا فرمایا. اگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی بات کریں کیسا حسن تھا یوسف علیہ السلام کے حسن کی، پھر نبی کریم علیہ السلام کے حسن کی بات انشاءاللہ کریں گے. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب کشتی کے اندر جب طوفان آیا تھا اور کشتی نوح کے اندر لوگ تھے تو بھوک سے جب بے تاب ہو گئے تو حضرت نوح علیہ السلام اتنے حسین و جمیل تھے کہ آپ کو دیکھنے کی تاب نہیں تھی. آپ چہرے پر آپ نقاب رکھتے تھے، اور پھر جب لوگوں میں تاب نہ رہی تو آپ نے اپنا نقاب اتارا نا، تو اس جلوے میں ایسا محو ہوئے کہ ان کو بھوک کا احساس نہیں رہا، ان کے اسی سے سیر ہو گئے، آپ کے بھوک مٹ گئی، ان کی بھوک مٹ گئی. تو یہ آپ کا حسن تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ حلیۃ الاولیاء کے جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے، جب طور سے ہو کر آئے نا اتنے حسین ہو گئے تھے کہ آپ کے جلوے کو دیکھنے کی تاب نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام طور سے آئے تو چہرے کو دیکھنے کی تاب نہیں تھی، اتنا آپ کے چہرے میں رونق بڑھ گئی تھی، اور اس قدر آپ کے یعنی کہ چہرے میں جو شعائیں تھیں اس طرح اللہ پاک نے عطا فرما دی تھی کہ آپ اپنے چہرے پر نقاب رکھتے تھے، اپنے چہرے کو ڈھانپے رکھتے تھے. تو آپ کی جو زوجہ محترمہ انتہائی نیک خاتون، صالح خاتون، ان کا بھی بڑا پیارا تذکرہ. تو وہ یہ کہتی تھی کہ جب سے آپ طور سے ہو کر آئے ہیں تو میں تو گویا کہ آپ کے لیے گویا اجنبی سی ہو گئی ہوں، آپ اپنا جلوہ دکھا دیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا، کیونکہ جب آپ جلوہ دکھاتے تو پھر لوگوں میں تاب نہیں رہتی، جانیں نکل جاتی تھی. تو آپ نے کیا کیا کہ ان کی بہت زیادہ فرمائش پر تھوڑا سا نقاب اٹھایا، تو ان کے ہٹانے پر ہی آپ دیکھ نہ سکی اور آپ سجدے میں گر گئیں اور اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کرنے لگی. تو یہ برداشت نہیں ہوتا تھا. یعنی جب نبی کریم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پر جا کر اللہ رب العالمین سے اپنے گزارش کی کہ اللہ اپنا جلوہ دکھا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی، لیکن وہ یعنی کہ وصف کی جو تجلی تھی اس کی وجہ سے وہ جو ایک لمحے بھر کی تجلی تھی جو آپ نے پہاڑ پر آپ ملاحظہ کر رہے تھے، آپ تاب نہ لا سکے. ایک تو تجلی، دوسرا صفاتی، اور تیسرا وہ موسیٰ علیہ السلام پر ڈائریکٹ جو ہے وہ نہیں تھی، انڈائریکٹ یعنی پہاڑ پر تھی. اور پھر وہ پہاڑ کو دیکھا جناب، اتنا حسن بڑھ گیا، اتنا حسن بڑھ گیا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے معراج کی شب جب رب کریم کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا تو آقا کریم علیہ السلام کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا. اور آقا کریم علیہ السلام کا حسن و جمال اتنا زیادہ تھا کہ بندے کے الفاظ ختم ہو جائیں. ہر ایک اپنی اپنی طاقت کے مطابق کسی کا وصف بیان کر سکتا ہے. وہ اتنے حسین تھے، وہ اتنے حسین تھے. بھائی جو اتنے ہم خوبصورتی کو ہم جتنا جانتے ہیں کسی میں اتنی خوبصورتی بتا سکتے ہیں. ہم جتنا زیادہ ایڈوانس ہو جائیں گے، جتنا اپ گریڈ ہوتے چلے جائیں گے، حسن اور خوبصورتیاں کے معیار کیا کیا ہیں جتنا جانتے جائیں گے، تو جیسے جیسے دور بڑھے گا اور علم آتا جائے گا تو اتنا ہی زیادہ ہم حسن نبی کریم علیہ السلام کی ذات میں پائیں گے. آقا کریم علیہ السلام کے مبارک چہرے کی حوالے سے جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کو سب سے بڑھ کر حسن عطا کیا گیا، لیکن آپ کے چہرے آقا کریم علیہ السلام کے حسن پر پردہ رکھا گیا تھا. تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ کے بارے میں آتا قرآن کریم میں موجود ہے کہ آپ کے حسن کی وجہ سے خواتین نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی. نبی کریم علیہ السلام کے جمال جہاں آرا کے بارے میں یہ فرمان ملتا ہے غالباً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ جو خواتین تھیں یوسف علیہ السلام کے دور کے اندر جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھیں، اگر وہ نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ لیتی تو اپنے دلوں پہ چھریاں پھیر دیتی. انگلیاں کاٹی جنہوں نے، اس نے یوسف دیکھ لیتی، وہ اگر میرے نبی کو ایک نظر پھیر لیتی، دل پہ چھریاں، یہ میرا ایمان ہے. تو آقا کریم اتنا حسین میرا نبی سلطان ہے. نبی کریم علیہ السلام کے جمال جہاں آرا کے بارے میں دیکھیں، ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو جرت کر لیتے ہیں کسی سے، جب محبت ہوتی ہے نا کبھی ایسا ہوتا ہے شرم آڑے آتی ہے، اس کو دیکھا نہیں جاتا تو وہ لوگ تھوڑی سی نظر ملاتے ہیں اور پھر ہٹا لیتے ہیں. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں. ایک شخص کے بارے میں شفا شریف میں آتا ہے کہ وہ آتا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کے مبارک چہرے کو تکتا ہی دیتا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ اس طرح دیکھتا کہ پلک نہیں جھپکاتا تھا. تو نبی کریم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں دیکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا حضور آپ کی جو زیارت ہے نا اس میں مجھے مزہ آتا ہے، آپ کو دیکھنے میں مزہ آتا ہے. لیکن حضرت سیدنا
عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ پیارے تھے، میں سب سے زیادہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو چاہتا تھا، لیکن اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے نا کہ حضور کا وصف بتاؤ، حضور علیہ السلام کیسے تھے، ان کے محاسن بتاؤ، بتا نہیں سکتا۔ کیوں نہیں بتا سکتے؟ کہتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں بتا سکتا کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے کو دیکھنے کی مجھ میں طاقت نہیں تھی، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر بھر کے کبھی دیکھ نہیں سکتا، ان کے حسن و جمال کے بارے میں بتا نہیں سکتا۔ یہ آپ کا انداز ہے۔ پھر اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں کا دیکھیں تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کے بارے میں مختلف طرح کی وہ عشق بھری باتیں فرماتے آئے ہیں۔ کسی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے پوچھا، سوال کیا حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا آپ کی جو چہرے کی چمک ہے، آپ کا جو چہرہ کیا وہ تلوار کی طرح تھا؟ تو تلوار میں اتنی گولائی نہیں ہوتی، سیدھی ہوتی ہے، تقریباً اکثر سیدھی ہوتی ہے، تو اس کا یہ کیا تلوار کی طرح تھا؟ تو چمک تو اس میں ہوتی ہے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، تلوار کی طرح نہیں تھا بلکہ مہتاب کی طرح تھا، کہ اس میں چمک بھی ہوتی ہے اور گولائی بھی ہوتی ہے، اور تو چمک اور گولائی کی وجہ سے آپ نے کہا کہ مہتاب کی طرح تھا۔ لیکن یہ تلوار کی چمک کی اپنی بات ہے اور چاند کی چمک کی پھر اپنی بات ہے۔ وہ ٹھنڈک، چاند کی روشنی ٹھنڈی روشنی ہے، اور حضور کے حسن کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ حضور کا جو حسن تھا یہ حسن ملیح تھا۔ ایک ہے حسن صباحت اور ایک ہے حسن ملیح، حسن ملاحت، جسے اعلیٰ حضرت نے لکھا نا کہ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی۔ تو حضور کا حسن جو تھا وہ حسن ملیح تھا، یعنی جو حضور کو دیکھتا تھا وہ پھر حضور کو دیکھتا رہتا تھا۔ یہ بھی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو دیکھتے ہیں تو آپ اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں، آپ ذرا اس کا ذوق محسوس فرمائیں۔ کیا بات ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ انی اذا رأیتک، حضور سے عرض کر رہے ہیں، انی اذا رأیتک تابت نفسی وقرت عینی، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل خوشی سے جھومنے لگتا ہے۔ تابت نفسی، آپ کو دیکھ کے میرا دل خوشی سے جھومنے لگتا ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اور یہ وہ صحابی ہیں جو در پہ پڑے رہتے تھے۔ جی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ صفہ میں سے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی باتیں سننا، انہیں یاد رکھنا، یہی ان کا مشغلہ تھا۔ لیکن جب انسان کسی کے قریب رہتا ہے یوز ٹو ہو جاتا ہے، وہ جو ہے نا اس کے اندر پہلے جیسی چاہ نہیں ہوتی۔ لیکن یہ صحابہ کرام علیہ رضوان اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن ہے کہ سیر ہی نہیں ہوتے، خیر ہی نہیں ہوتے، دیکھتے رہتے ہیں، اور اس میں ہمیشہ ان کو مزہ ہی آتا رہتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی صحبت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی صحبت پائی، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تک نہ آپ کی خواہشات میں سے ایک ہے کہ حضور بس ایک آپ کی صحبت میں رہنا، آپ کو دیکھنا، یہ میری 3 چاہتوں میں سے ایک چاہت ہے۔ النظر الیک، ہاں، آپ کو آپ دیکھیں جو بات ہے وہاں دیکھنے کی بات ہے۔ النظر الیک یعنی حضور آپ کا چہرہ ہو اور میں اس کو دیکھتا رہوں۔ سبحان اللہ۔ حسن شمس الضحیٰ، دیکھتے رہ گئے چہرہ والضحیٰ، دیکھتے رہ گئے، اور پھر بھی کیا کہتے رہے؟ النظر الیک، چاہتا حضور میں یہ ہوں کہ میں بس آپ کو دیکھتا ہی رہوں۔ کیا فرمائیں گے ویس بھائی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر صحابہ کرام، تابعین اور دیگر اللہ کے نیک بندوں نے گفتگو بھی کی اور بطور مثال کے کچھ چیزیں بھی بیان کی۔ کسی نے کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کی مثل ہے، کسی نے سورج کی مثل کہا، کسی نے آسمان کی مثل کہا، لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ سب نے چاہے کسی بھی اونچی سے اونچی چیز کی مثال دے دی، آخر میں سب نے یہی کہا لم تر قط عینی، یا رسول اللہ آپ کی طرح نہ تو پہلے کبھی ایسا آیا ہے اور نہ آپ کے بعد کبھی آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حضرت جابر بن سمرہ سے یہی سوال ہوا تو فرمایا کہ حضور کا چہرہ کیسا تھا۔ اس حوالے سے تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا رخ انور سورج اور چاند کی طرح روشن، چمکدار اور گولائی لیے ہوئے تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد از ولادت پہلی زیارت کے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے
حسن و جمال کی وجہ سے میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا، بس میں آہستہ سے ان کے قریب ہو گئی، میں نے اپنا ہاتھ ان کے سینہ مبارک پر رکھا، ہاتھ سینہ مبارک پر رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر ہنس پڑے، مسکرا پڑے اور آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان کی بلندیوں میں پھیل گیا۔ واہ واہ واہ، اللہ، کیا حسین چہرہ ہے، سبحان اللہ۔ امیر سنت نے لکھا ہے نا یہاں پر، ایک شعر بھی ساتھ میں اشعار بھی پڑھتے جائیں تاکہ ذوق بھی بندہ جائے۔ فرماتے ہیں یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ عاج و کمال اللہ اللہ، یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ عاج و کمال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ دیکھ کے صورت تیری۔ کہا گیا فاقد نبیین فی خلق و فی خلق، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے ایسا بے مثال بنایا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی تخلیق کے اعتبار سے بھی اور اپنے اخلاق کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ فائق ہیں اور سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ بڑا زبردست ایک جملہ اسی میں خالد بھائی ایک اور شعر بھی جی حضور کے حسن کے حوالے سے ہی ہے کہ منزہن شریکن، منزہن عن شریکن فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر غیر منقسم، منقسم، سبحان یعنی جیسا حسن حضور کے پاس ہے ایسا حسن کسی کے پاس کسی کے پاس نہیں۔ اور کیا دیکھیں زبردست بات ہے کہ اللہ رب العالمین دینے والا ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام لینے والے ہیں۔ غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حوالے سے بڑا زبردست کلام ارشاد فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں یہ بات تو مسلم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن صورت، حسن سیرت، علمی اور عملی اور ہمہ جہتی کمالات میں کسی قسم کے نقص کا کوئی شائبہ نہیں ہے، کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ کہیں کمی رہ گئی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ یہاں تو نقص کا شائبہ وہ کر سکتا ہے کہ جس کے نزدیک یا تو دینے والا عطا کرنے پر قادر نہ ہو یا لینے والے کی استعداد میں کمی ہو، وہ لینے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ یہاں رب العالمین حسن دینے والا ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام حسن کو لینے والے ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ شعر اس مقام پر دیکھیے، فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ایسا کمال والا ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، کہ نقص کا اندیشہ شائبہ بھی وہاں پر نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسا زبردست پھول ہے، فرمایا یہی پھول خار سے دور ہے۔ پھول ہوتا ہے اور ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ پھول ہے کہ اپنی رعنائیاں اور اپنا پورا حسن دکھاتا ہے۔ کانٹا کوئی اپنی رعنائیاں اور اپنی زیبائیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے جلو میں لیے ہوئے ہے، لیکن اس کے باوجود عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ہے تو کہہ رہے ہیں یہ پھول ہے لیکن خار سے دور ہے۔ شمع کا کام یہ ہے کہ وہ اندھیرے کو دور کر دے، لیکن جب وہ جلتی ہے تو اندھیرا تو دور کرتی ہے، روشنی تو پھیلاتی ہے، لیکن کچھ دھواں بھی دیتی ہے۔ لیکن یہ وہ شمع ہے، جس طرح یہ پھول بے مثال ہے کہ خوشبو پوری دیتا ہے لیکن خار سے دور ہے، ایسے ہی یہ شمع بھی ایسی ہے کہ روشنی پوری عطا فرماتی ہے لیکن دھوئیں سے دور ہے۔ یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا حسن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب دیکھنے والا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیکھنے کی نیت لے کر آئے تو پھر وہ دیکھتا ہی چلا جاتا ہے، اور جب یوں آ کر دیکھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اتنا زیادہ ہے کہ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے سے روشنی کی لاٹیں نکل رہی ہوتی ہیں، شعائیں پھوٹ رہی ہوتی ہیں، تو پھر وہ نبی کریم علیہ السلام کے حسن کو بیان کرتا ہے۔ یعنی جو عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلووں کو یوں بیان کر رہے ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی میں بال کتنے سفید تھے، اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ کس طرح کا تھا، آنکھوں میں کس انداز سے فرق تھا، بھویں کیسے ملی ہوئی تھی۔ جب صحابہ کرام علیہ رضوان بالتفصیل دیکھ رہے ہیں تبھی تو یہ بات کر رہے ہیں، لیکن کچھ دیکھنے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن ہی کو بیان کیا ہے، لیکن اس کا زاویہ اس قدر مختلف ہے کہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک چہرے سے ایسے انوار طلوع ہوتے تھے کہ ہم میں طاقت نہیں تھی کہ نظر جما کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جمال جہاں آرا کا کلیتاً مشاہدہ کر سکیں۔ وہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انوار کی کیفیات ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک وصف ہے۔ کہنے والوں نے بالکل اپنی جگہ درست کہا، لا یمکن الثناء کما کان حقہ۔ چہرہ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی بات یہی ہے، یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ۔ ہم آپ کو چاند کہہ لیں، ہم آپ کو سورج کہہ لیں، ہم یہ کہہ لیں کان الشمس طالعۃ فی وجہہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے سورج طلوع ہوتا تھا۔ دیکھنے والوں نے یہ کہا، یہاں تک روایت میں الفاظ آئے کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا سورج حضور کے چہرے پر جاری ہوتا ہے، جیسے پانی ہو اور اس میں سورج کی روشنی پڑ رہی ہو تو اندازہ ایسا لگتا ہے کہ گویا سمندر سے ہی سورج نکل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے سے اس طرح جب روشنی پھوٹ رہی ہوتی تھی تو صحابہ کرام علیہم رضوان مختلف الفاظ میں، مختلف انداز میں یہ بیان کیا کرتے تھے۔ اور کیوں نہ بیان کیا جائے کہ جب صرف اس رخ والضحیٰ کی نورانیت کو بیان کیا جائے تو رب العالمین جل وعلا خود ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا تو مبارک چہرہ ہی رب العالمین جل وعلا کی دلائل میں سے ایک زبردست برہان کی حیثیت رکھتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تو وہ چہرہ ہے کہ چاند سورج بھی جن سے ضیائیں پاتے ہیں کہ رب العالمین نے ان کو سراج منیر بنا کر بھیجا ہے۔ آپ سراج منیر کی ذرا رعنائیاں دیکھیں، ایک تو خود روشن ہے اور پھر جو اس کے جلووں کے دائرے میں آ جاتا ہے یہ سراج منیر اسے بھی روشن کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، کہہ تو ہم کچھ بھی رہے ہیں لیکن ثنا کرنے کا جو حق ہے وہ حق ہم ادا نہیں کر پا رہے، لیکن اتنی بات ضرور کہہ سکتے ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اعلیٰ حضرت نے امام اہل سنت امام احمد رضا خان نے لکھا ہے کہ کاف گئے سوہا دہن یا ابر آنکھیں عین شان، کاف گئے سوہا دہن یا ابر آنکھیں عین شان، کاف ہایا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، کاف ہایا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، اور شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیں جیسے خالد بھائی نے کہا نا، سراج منیر خود بھی روشن ہے اور جو اس کے قریب آ رہا ہے اس کو بھی منور کر رہا ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان خود بھی حضور کی محبت میں فنا ہیں،
اور خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں، اور جو آپ سے جڑ رہا ہے وہ بھی یہی کر رہا ہے۔ بے شک حضرت خلیفہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ، حضرت مداح حبیب جمیل الرحمن رضوی رحمت اللہ علیہ، آپ کا تعلق اعلی حضرت سے، امام اہل سنت کے خلیفہ بھی ہیں آپ، امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے۔ آپ نے کیا لکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، ابرار تمہارا میرے سرکار تمہارا، وہ حسن ہے اے سید ابرار تمہارا میرے سرکار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا۔ سبحان اللہ۔ میں چاہوں گا اویس بھائی آپ وہ بھی واقعہ خرم بھائی اس کو بھی ذکر فرمائیں کہ وہ جو جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کی جو ہے وہ سوئی گمی اور پھر اس طرح سے حضور آئے اور کمرہ منور ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم کے جو چہرے کے اندر یہ ایک تو وصف ایسا بھی تھا کہ آپ کے چہرے سے شعائیں بھی نکلتی تھی، یعنی اس کی وجہ سے روشنی ہوتی تھی۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ یہ روایت موجود ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک مرتبہ آپ سوئی سے کچھ سی رہی تھی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تشریف لائے کہ جب آپ سے وہ سوئی گر گئی اور آپ تلاش فرما رہی تھی۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو وہ جو چراغ بجھ چکا تھا، چہرے کی جو روشنی تھی تو وہ اس سے کمرہ روشن ہو گیا۔ اس روشنی میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گمی ہوئی جو ہے سوئی مل گئی تھی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی شفافیت اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا ایک آئینہ ہونا اس طرح سے تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک انداز تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ظاہر ہوتے تشریف لاتے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حشاش بشاش ہوتے، یعنی آپ کے یعنی کہ مبارک پر خوشی کے آثار ہوتے، تو فرماتے ہیں کہ دیواروں کے عکوس آپ کے مبارک چہرے پر ہم دیکھ لیا کرتے تھے، اللہ، دیواروں کے عکوس نظر آتے، اتنی شفافیت آپ کے چہرے پر ہوتی۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چہرے کی جو ضیاء پاشیاں ہیں اور جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ہونا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جس طرح کے نور چہرے سے ظاہر ہوتا تھا، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کی روایت ہے کہ آپ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی صحبت میں مجھے رہنے کا رات میں موقع ملا، اور چاندنی رات تھی، چاند پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ سرخ دھاری دار حلہ پہنے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتا۔ اچھا، یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف بڑے کمال انداز سے بیان کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا، دونوں طرف دیکھتا، اور دل نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک چہرہ تو چاند سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے تحت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بیان کیا کہ چاند کا جو نور ہے نا وہ اپنا نہیں ہے، وہ سورج سے مستعار ہے۔ سورج کی روشنی پڑتی ہے تو چاند کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے، تو چاند کی اپنی روشنی ہوگی، وہ سورج سے ادھار لیتا ہے روشنی۔ تو کہا یہ تو چاند کی روشنی ہے، چاند ادھار لیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ چاند سے پیارا اس لیے یہ کسی اور چیز سے ادھار نہیں لیتا، یہ اپنی ضیاء پاشیاں رکھتا ہے، اللہ اللہ اپنا ہی حسن رکھتا ہے۔ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب میں دیکھا آپ نے نا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جب لوگوں نے دیکھا تو بہت سے لوگوں میں یہ طاقت نہیں تھی کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے، کئی لوگوں کی جانیں نکل گئیں، تو یہ جو ان کے ساتھ معاملہ ہوا یہ آپ کے حسن کی وجہ کے ساتھ تو ایسا نہیں ملا کہ آپ کو دیکھ کر لوگوں کی اس طرح جانیں نکل گئی ہوں اور لوگ آپ کو آپ کے حسن کو برداشت نہ کر پائے ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے میرے حسن کو پردوں میں چھپا رکھا ہے، اگر میرے حسن کو ظاہر کر دیا جاتا تو پھر لوگ اس سے بڑھ کر کرتے جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر وہ کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ والے واقعے کو بیان فرمایا، بڑا اختصار سے آپ نے بیان فرمایا۔ میں اس کا عربی ورژن آپ کی اجازت ہو تو پیش کروں، اور اس میں ساتھ میں ایک بات بھی کہنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ، یعنی آپ کو مزہ آئے گا۔ آپ درس نظامی کیا ہے نا، تو اس بات پر آپ کا شکر ادا کرنے کو جی چاہے گا، یا اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ ہم نے
دوسرے نظامی کیا الحمدللہ، اور یہ بات سمجھ میں آئی. وہ کیا ہے؟ جیسے خرم بھائی نے اشارہ کیا اس کی طرف، جناب سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کنتو اخیتو، میں کپڑا جو ہے وہ سی رہی تھی، فسقط منی الابرۃ، تو وہ جو سوئی تھی وہ میرے ہاتھ سے گر گئی. کہہ رہی ہیں فطلبتھا، تو میں اس کو جو ہے وہ تلاش کر رہی تھی. فلم اقدر علیہا، رات کا وقت تھا تو وہ مل ہی نہیں رہی تھی. فرماتی ہیں فداخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ تلاش کر ہی رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ فرماتی ہیں فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی روشنی سے کمرہ منور ہو گیا اور وہ سوئی مجھے مل گئی. یہاں جو لفظ ہے نا، اس لفظ پر بات ہے. یہ لفظ بینت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تبینت ہے. لفظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر کیا کرتی ہے؟ دلالت کرتی ہے. ایک ہے بیان اور ایک ہے تبیان. بیان کی اپنی معنویت ہے، لیکن تبیان کی معنویت کیا ہے؟ زیادہ ہے. صحیح، ٹھیک ہے. جیسے قرآن پاک کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تبیان لکل شیء، ہر شے کا کیا ہے؟ واضح بیان ہے. تو بیان نہیں، یہاں پر کیا فرمایا ہے؟ تبیان. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے نا تبینت، اس کا مطلب ہے کہ خوب واضح ہو گئی. سبحان اللہ. یہ جو مزیداری والی بات کیا بات، وہ یہ ہے کیا بات. کہ خوب واضح ہو گئی. ایک تو یہ ہے بھائی گری ہوئی چیز ہے وہ مل گئی ہے، نظر آ گئی ہے، اور ایک کیا ہے؟ خوب، جسے کہتے ہیں کہ نکھر کے کچھ ہے سامنے آ گئی ہے. فتبینت. اللہ اکبر. سلمان، سبحان اللہ. یہ حضور کے حسن کا کمال ہے. جی یہ انتہا ہے. یعنی نارملی طور پر بھی لائٹیں اگر گھر میں چل رہی ہو نا، ہاں جی، سوئی گر جائے تو ٹارچ بعض اوقات الگ سے جلانی پڑتی ہے. وہاں سوئی گری، اندھیرا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سوئی تک مل جاتی ہے. واہ واہ، اتنی روشنی ہو، روشن ہو جاتی ہے بلکہ. سبحان اللہ، نکل کے ایسی سامنے آ روشنی گئی ہو. ہے. اچھا، کسی کا کوئی جتنا ہی حسین ہو، اندھیرے میں بٹھا دیا جائے تو محتاجی ہے کہ بندہ اس کو دیکھنے کے لیے روشنی کا محتاج ہے. ایسے ہی اس کے حسن کو دیکھنے کے لیے روشنی کا محتاج ہے. میرے آقا کا چہرہ اور آقا کا حسن اور صورت ایسی ہے کہ بس موجود ہیں تو روشن ہی روشن ہے. اللہ اکبر. حضرت انس رضی اللہ میں چاہوں گا، یہ واقعہ آ گیا ہے، بیان بھی ہو گیا ہے، اسی کا ایک شعر کے اندر تذکرہ بھی ہے، وہ زید نیاز بھائی سنائیں. سبحان اللہ. اب وہ کیا ہے یہ تو یہی بتائیں گے. اگر یہ نہیں بتائیں گے تو کوئی اور تو بتا ہی دے گا، تو کیوں نہ یہی بتا دیں. پڑھتے بھی ہیں. ویسے کسی ذوق نعت مقابلے میں شرکت کی آپ نے؟ بس شرکت فرمائیں گے تو پھر تیاری اور مضبوط بنائیں گے. سنائیں گے. اسی واقعے کا ذکر آیا ہے کسی شعر کے اندر. سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، رات کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، رات کو صبح ہو بناتا ہے اجالا تیرا، رات کو صبح ہو بناتا ہے اجالا تیرا. سلمان میں بھی آپ گفتگو فرما رہے تھے اور آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ بندہ اسپیچ لیس ہو جاتا ہے. اب کیا بات کا ہے یار، کوئی الفاظ نہیں آ رہے. اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کرنے والوں نے بیان کیا. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایسی روایات موجود ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی نظر میں ہی دیکھا نا، تو کہتے ہیں حضور کو دیکھتے ہی میرا دل ایمان لانے کا قائل ہو گیا تھا کہ بس حضور پر ایمان لے آیا جائے. پوچھا گیا کیوں؟ ابھی تو دیکھا ہی تھا، کوئی بات تو ہوئی نہیں تھی. کہنے لگے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اتنا پیارا تھا کہ میں دیکھتے ہی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے حسن کی بات کرتے ہوئے حضرت حارث بن عمر سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں منی یا عرفات کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا.
میں لوگوں کو آپ کی زیارت کے لیے جوق در جوق آتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقام پر موجود ہیں اور لوگ آ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے مشاہدہ کیا کہ جب لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر پلٹتے تھے نا تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے وقت واپس جاتے وقت وہ یہ پکار رہے ہوتے تھے اور بے ساختہ ان کے لبوں پر یہ جاری ہوتا تھا کہ یار کیا مبارک چہرہ ہے، کیا مبارک چہرہ ہے. یعنی ایک تو مبارک لفظ بڑا واضح ہے، کسی کو دیکھ کر کہتے ہیں بڑا برکت والا ہے، لیکن یہاں پر کوئی اور لفظ کا جب سچکا نہیں پڑ رہا ہوتا نا تو پھر کبھی بندہ کہتا ہے یہ بڑا مبارک ہے، اور کون سا لفظ اس کے لیے استعمال کریں. اچھا، اسی مضمون کو شیخ محقق علیہ رحمہ نے بیان کیا تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور اللہ عز و جل کے جمال کا آئینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا اس قدر مظہر ہے. اب ذرا سلمان بھائی جملہ ملاحظہ فرمائیے شیخ محقق کا. فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال کا آئینہ ہے حضور کا چہرہ. پھر کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا اس قدر مظہر ہے. فرماتے ہیں اس قدر مظہر ہے، اس قدر مظہر ہے کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. یعنی کیا جملہ بندہ استعمال کرے، یہ بے حد و بے حساب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک چہرہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال کا مظہر ہے. کوئی حد نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے، بے مثال ہے. یعنی اس کے بعد بندہ الفاظ سوچ رہا ہوتا ہے کہ الفاظ کیا ہیں، لیکن جب طائر عقل اپنی پرواز مکمل کر چکتا ہے پھر بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یار یہ تو چیز سمجھ سے ہی باہر ہے، یہ چیز تو بیان ہی نہیں کی جا سکتی، اس کی تو کوئی تعریف ہی ممکن نہیں ہے. اسی لیے فرمایا گیا تھا باتیں تو بہت تھیں، الفاظ تو بہت تھے، لیکن حق ہی ادا نہیں ہو پا رہا. تو پھر آخر میں یہی کہا گیا لا يمكن الثناء كما كان حقه. یہی بات وہاں بھی بیان کی جا رہی ہے، یہی بات شیخ محقق بھی کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ انوار خدا اور اس کی تجلیات کا ایسا مظہر ہے، فرماتے ہیں اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. واہ واہ، کیا بیان. سبحان اللہ. اللہ ہمیں وہ چہرہ دکھائے. آمین ہیں جی. آمین آمین آمین. کہ میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر، روشنی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی. سبحان اللہ. کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ. میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی، میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی. میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی. میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی. کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ. سبحان اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وصال کے زمانے میں ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے. صحابہ کرام موجود ہیں، حضرت ابو بکر صدیق امامت فرما رہے ہیں کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا اور اپنے غلاموں کی طرف دیکھا. ہمیں یوں محسوس ہوا گویا کہ آپ کا چہرہ انور قرآن مجید کا ورق ہے. اللہ اکبر، کیا بات ہے. اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں کے رب دی میں شان آکھاں. جس سے شان، کون سی شان؟ ویسے تو بہت اللہ رب العالمین کی شانیں ہیں. انسان بہت ساری خوبصورت چیزوں کو دیکھ کے کہتا ہے یار اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان کہتے ہیں کہوں کہ جس شان تو شانہ سب بڑیاں. اللہ اکبر. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جاڑی. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین، ایک چیز میں یہاں عرض کروں، آج کے دور میں اور ویسے بھی لوگ جس سے محبت کرتے ہیں
اس محبت میں بہت ساری چیزوں میں ایک چیز یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ وہ حسین بہت زیادہ ہے، خوبصورت بہت زیادہ ہے، اللہ اکبر، اس کا چہرہ، اس کی جناب علی زندگی کا انداز، اس کی سیرت بہت خوبصورت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نہ تو کوئی حسین ہے، نہ کوئی خوبصورتی سیرت کے حساب سے والا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسن صورت کے اعتبار سے بھی سب سے افضل و اعلیٰ، اور حسن سیرت کے اعتبار سے بھی سب سے افضل و اعلیٰ۔ تو پھر کیوں نہ ہو کہ ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ کسی کے وصف بیان کیے جائیں نا تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک بھی خوبیاں بیان ہو جائیں، انتہا تو ہے نا بھائی۔ جتنے بھی وصف کی خوبیاں بیان کر لی انتہا ہے، فرمایا یہ بھی عیب ہے کہ انتہا ہو گئی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کی خوبیوں کی انتہا ہی نہیں ہے۔ تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ عیب تناہی، ٹھیک ہے، اعداد میتھمیٹکس جنہوں نے پڑھا ہے اگر اس کو یاد کریں تو خالد بھائی میتھمیٹکس کا جو پہلا چیپٹر ہوتا تھا نا، یہ سیٹ کے بارے میں اس میں ایک ہوتا تھا سیٹ، ٹھیک ہے، یونین سیٹ ہے، اے اور بی کا اس کا یونین ہے تو ایک اس میں تقاطع ہوتا تھا، اور ایک اس طرح سے یعنی وہ یونین اور انٹرسیکشن، ہاں وہ برل ہم نے تو چونکہ اس میں وہ پڑھا ہوا ہے اردو میں، تو وہ تھا اس کے اندر، تو اس میں تھا متناہی اعداد کا سیٹ اور ایک تھا لا متناہی اعداد کا سیٹ۔ تو متناہی وہ ہے کہ جو ختم ہو جاتا ہے، صحیح، جیسے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 10 پر کیا ہو گئی بس، یہ کیا ہو گیا متناہی اعداد کا سیٹ، اور ایک ہوتا تھا لا متناہی اعداد کا سیٹ، ٹھیک ہے، یہ برل ایک اگلی بات ہے۔ تو لا متناہی کا مطلب یہ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہم عظمت اور شان کو بیان کریں کہ جن کی عظمت و شان کی جو ہے وہ زیبائیاں اللہ کریم جو ہے وہ بیان فرما رہا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دنیا میں جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور رسول خدا کی مل کر بیٹھ کر جو تعریف و توصیف کر رہے ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور اللہ کریم راضی ہو گیا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں یوں ہی ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلمان بھائی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند فرمایا۔ سنن الکبریٰ کی روایت ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی میں ایک چرخہ کاٹ رہی تھی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نال شریف سی رہے تھے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ سے پسینے کے جو قطرے تھے نا وہ نکلے، تو کہا میں دیکھ کر حیران رہ گئی، ان قطروں کے اندر شعائیں نکل رہی ہیں، روشنی کی شعائیں نکل رہی ہیں، تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی، یا رسول اللہ یہ اگر ابو کبیر حسلی شاعر اگر وہ آپ کو دیکھ لیتا نا تو وہ جو اس نے یہ شعر کہا ہے نا وہ کہتا وہ یقین کر لیتا اس کی اصل مصداق آپ ہی ہیں کہ چہرے سے یہ تو، ورنہ شاعر تو باتیں بڑی بڑی کرنے کے لیے ایک بات کہہ دیتے ہیں، یعنی کہ اپنے محبوب کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں، زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو بالکل حقیقت تھا یہ شعر۔ تو کہتی ہیں کہ یہ شعر اگر وہ اگر آپ کو دیکھ لیتا تو وہ شعر کہتا ہے یہ آپ کے لیے ہے، بالکل آپ یقین کر لیتا۔ اذا نظرت الی سرۃ وجہہ برقت کبرق العارض المتہلل، کہتی ہیں کہ یہ شعر جو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تو اس کے چہرے کو دیکھے گا، اس کی چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھے گا تو اس کی چمک تجھے ایسی معلوم ہوگی جیسے برستے بادلوں کے اندر بجلی کوند گئی ہو۔ تو کہا کہ ایسے حسین یہ اس چہرے کی جو اس نے شعر کہا نا، کہا وہ دیکھتا کہتا یہ آپ اس شعر کے مصداق ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی پسند آئی یہ بات، کہا آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آپ کے ماتھے کو بوسہ دیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ جس طرح تو نے آج مجھے خوش کیا اللہ تجھے بھی اس طرح خوشیاں۔ اللہ اللہ، تو باتیں حضور علیہ السلام کے چہرے کی ہو رہی ہیں، ان کے چہرے کی جب تعریف کریں گے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسی طریقے سے اب کرم فرماتے ہیں اور اس کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ کرے یہ نگاہ عنایت ہم پر پڑ جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے، آمین۔ ناظرین کی کال دیتے ہیں، میسیجز بھی شامل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی
عبد الخالق اتاری واکنڈ سے عرض کر رہا ہوں۔ بہت ہی پیارا موضوع آپ لے کے آئے ہیں، اللہ پاک پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ سلمان بھائی، بعض شاکان رسول جو ہیں ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم اللہ پاک سے دیدار رسول کی دعا نہیں مانگتے کہ ہماری آنکھیں اس قابل نہیں، اور ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جب بھی حضور علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے ان کی زیارت کے لیے دل مچل اٹھتے ہیں، تڑپ اٹھتے ہیں۔ تو یہ دونوں طرح کی سوچ رکھنا کیسا ہے؟ اور جو زیارت رسول کا طالب ہو اس کے لیے کوئی آسان وظیفہ، کوئی آسان عمل بتا دیں، کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ نعت خان بھائی سے گزارش ہے کہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کلام لکھا تھا سرکار علیہ السلام کی زیارت کے بعد، اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، اس کے کچھ اشعار سنا دیں۔ اس کا جواب تو میرے سنت سے لینا چاہیے، سوال کا جواب۔ خالد بھائی کیا فرماتے ہیں آپ؟ بالکل جی، ویسے تو زیارت رسول کے لیے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے جب وظائف پوچھے جاتے ہیں، اچھا دو جہتیں، ایک تو یہ وظیفے والی ہے اور دوسری وہ ہے کہ کوئی دیدار کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو یہ سوچ رہا ہے کہ ہم اس قابل کہاں ہے، یہ اپنا اپنا ذوق ہے، اور واقعی امیر علیہ سنت سے اس کا جواب لینا چاہیے۔ لیکن زیارت رسول ہو جائے اس کے لیے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ درود پاک کی کثرت کی جائے۔ مرحبا، ماشاء اللہ۔ جی کون؟ آصف بات کر رہا ہوں HIT ٹیکسلا سے، مجھے یہ نعت سنا دیں۔ چلی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ۔ واہ بھائی واہ، مرحبا، ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے۔ جی سلمان بھائی، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، آپ کی نعتیں مجھے بہت پسند ہے، یہ نعت سنا دے۔ نور آ گیا کا نور آ گیا، جزاک اللہ خیرا۔ آمین، مرحبا، آباد رہیں، خوش رہیں۔ جی محمد عمر فیاض اتاری مدنی عرض کر رہا ہوں، نعت خواہ سلمان بھائی موجود ہیں، ان سے گزارش ہے یہ کلام سنا دیں، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ واہ واہ، مرحبا عمر فیاض بھائی، آباد رہیں، حضور خوش رہیں۔ جی محمد عمر فاروق چشتی اتاری ہڑپا سے عرض کر رہا ہوں، اور یہ کلام سننا ہے کہ وہ مرحبا، ماشاء اللہ۔ آپ ایسے خالد بھی 12واں سفر کیا نا آپ نے بھی؟ الحمدللہ۔ آپ گئے ہیں ہڑپا؟ نہیں، ہڑپا نہیں گئے۔ ہڑپا نہیں گئے، گزرے تو ہوں گے وہاں سے؟ ویسے تو مجھے پنڈی کا سفر کیا آپ نے؟ ویسے پنڈی کا ٹرین، بائی ٹرین؟ جی جی۔ بس پھر آپ ہڑپا کے پاس سے جو ہے نا وہ گزرے ہوں گے؟ تو پھر پاس سے ہی گزرے ہوں گے۔ جی، تو پھر پاس سے ہی گزرے ہوں گے۔ پاس سے گزرے ہوں گے، پاس ہو گئے۔ ہڑپا کا ایک ریلوے اسٹیشن بھی ہے۔ اچھا، ہاں جی، جیسے وہاں وہ ہے نا اسٹوپاز ہیں، وہ اس کے آثار کریمہ جس کو کہتے ہیں۔ اچھا، ہاں، تو ویسے اس ریلوے اسٹیشن بھی ہے، ہڑپا ریلوے اسٹیشن، صحیح، جہاں تک مجھے یاد پڑے۔ موئنجو ڈوڈو میں بھی غالباً ریلوے اسٹیشن ہے، غالباً۔ اب میں کہہ رہا ہوں یہ اب ذہن میں، ہڑپا تو ذہن میں آ رہا ہے۔ چلیں بار آگے چلتے ہیں۔ جی میرا نام میہانی اتاریہ ہے۔ سلمان بھائی، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ زید بھائی، یہ کلام سنا دے۔ میں کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے، خدا کی خدائی کہ مختار آئے، جزاک اللہ خیرا۔ آمین، مرحبا، ماشاء اللہ۔ جی میں حسیب اتاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں، مجھے یہ کلام سنا دیں۔ نور بالا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں دیکھو کیسا نور آیا ہے۔ اللہ برکت دیں آپ کو، مرحبا۔ جی نعت خواہ اسلامی بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیجئے۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو۔ کچھ کلام سنائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اج سکھ بھی تیرا دی و دیری کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے لو لو وچ شوق چگیری اج نینا لایا کیوں جھڑیا سبحان اللہ 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 مکھ چند بدر مت چمکے دے لاٹ نورانی ہے مت چمکے لاٹ نورانی ہے کالے زلف تے آنکھ مستانی ہے کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے مخمور بریا سبحان اللہ 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 اس صورت نو میں جانا کھا کے جان جہانا جانا کھا کے جان جہانا سچ آقا دے رب دی میں شان کا جد شان تھے شانہ سب بڑیاں پڑھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اجمل ما حسن سما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ کتھے جاڑیاں سبحان اللہ 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 اب میری نگاہوں ججتا نہیں کوئی نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں
اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، کیونکہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار، واللہ واللہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ دلدار بڑے آئے، دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، پر جو دیکھے سب کے قدموں میں پڑے دیکھے، جو دیکھے سب کے قدموں میں پڑے دیکھے، محبوب کی مدحت میں ہے تاب سخن کس کو، سب اہل سخن میں نے حیرت میں گڑے دیکھے، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ٹوٹ گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، ارے سایہ نہ ملے گا جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں۔ سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، یہ سج ہے کہ خالد ثانی کما نہیں کوئی، نہیں کوئی سچ ہے کہ خالد ثانی کما نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ یا مرحبا، ماشاءاللہ۔ عید میلاد النبی کے حوالے سے اس دفعہ تازہ پڑا ہوا حسان بھائی کا کلام، اسٹوڈیو کلام، آئیے آپ کو دکھائے اور سنائے دیتے ہیں۔ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، جشن ولادت شہ کون و مکان ہے آج، 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 جشن ولادت شہ کون و مکان ہے آج۔ سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سالار
میرے پیارے نبی ہائے مکی مدنی ہائے میرے پیارے نبی ہائے مکی مدنی جس کو بھی دیکھتا ہوں وہی شاد ماں ہے آج جس کو بھی دیکھتا ہوں وہی شاد ماں ہے آج چہرے سے ہر کسی کے مسرت آیا ہے آج چہرے سے ہر کسی کے مسرت آیا ہے آج ڈوبا ہوا جو نور میں سارا جہاں ہے آج ڈوبا ہوا جو نور میں سارا جہاں ہے آج جشن ولادت شہ کونو مکان 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 ہے آج میرے پیارے نبی ہائے مکی مدنی ہائے میرے پیارے نبی ہائے مکی مدنی ہر ایک شے سے آپ کا جلوہ آیا ہے آج ہر ایک شے سے آپ کا جلوہ آیا ہے آج واللہ بزم دہر کا دلکش سما ہے آج واللہ بزم دہر کا دلکش سما ہے آج اللہ رے دیکھتا ہوں میں ہر ایک زبان پر اللہ رے دیکھتا ہوں میں ہر ایک زبان پر سرکار کائنات کا ذکر و بیان ہے آج جشن ولادت شہ کونو مکان 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 ہے آج میرے پیارے نبی ہائے مکی مدنی ہائے میرے پیارے نبی ہائے مکی مدنی طیبہ سے آ رہی ہے ہوائیں جو عطر بیز طیبہ سے آ رہی ہے ہوائیں جو عطر بیز مہکی ہوئی فضائیں جہاں ہے گما ہے آج مہکی ہوئی فضائیں جہاں ہے گما ہے آج کس کو پڑی ہے ڈال نظر آسمان پر کس کو پڑی ہے ڈال نظر آسمان پر فرش زمین بنی ہوئی خود آسمان ہے آج جشن ولادت شہ کونو مکان 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 ہے آج میرے پیارے نبی ہائے مکی مدنی ہائے میرے پیارے نبی ہائے مکی مدنی یہ بھی نہیں کہ صرف یہیں ان کا ذکر ہے یہ بھی نہیں کہ صرف یہیں ان کا ذکر ہے ہر ایک سمت شہرائے فخر جنا ہے آج ہر ایک سمت شہرائے فخر جنا ہے آج بشاش کیوں نہ ہو کہ نبی کے طفیل میں بشاش کیوں نہ ہو کہ نبی کے طفیل میں ہم پر خدا پاک بڑا مہربان ہے آج جشن ولادت شہ کونو مکان 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 ہے آج میرے پیارے نبی ہائے مکی مدنی ہائے میرے پیارے نبی ہائے مکی مدنی ہر سمت ہو رہی ہیں مسرت کی بارشیں ہر سمت ہو رہی ہیں مسرت کی بارشیں معمور نکہتوں سے سبھی گلستہ ہیں آج معمور نکہتوں سے سبھی گلستہ ہیں آج احمد رضا کے صدقے مشاہد بصد خلوص احمد رضا کے صدقے مشاہد بصد خلوص محو ثنائے سرور کونو مکان ہے آج جشن ولادت شہ کونو مکان ہے آج جشن ولادت شہ کونو مکان ہے آج جشن
कोनो मकान है आज, जश्न विलादत शह कोनो मकान है आज। सरकार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, सालार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा, यासीन की आमद मरहबा, ताहा की आमद मरहबा, प्यारे की आमद मरहबा, औला की आमद मरहबा, आला की आमद मरहबा, वाला की आमद मरहबा, बाला की आमद मरहबा 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 मरहबा। वाह सुभान अल्लाह, मरहबा। कलाम सुन रहे हैं, प्यारे प्यारे नात खानों के कलाम माशाल्लाह आ रहे हैं। और रबीउल अव्वल शरीफ के हवाले से जो कलाम पढ़े गए हैं आमद के हवाले से, तो ये नात प्रोडक्शन अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब चैनल है नात प्रोडक्शन, जिसमें दावत इस्लामी के जो नात खान इस टाइम भाई हैं उनके स्टूडियो कलाम जो है ये आते हैं। और गालिबन कल ही वकार भाई का स्टूडियो कलाम जो है ये भी आया है माशाल्लाह। आ रहे हैं प्यारे प्यारे कलाम आ रहे हैं। अब्दुल हबीब भाई का सिंधी कलाम आया है, बड़ी धूमधाम है उसकी माशाल्लाह। और फरमाइशी भी हैं उसकी, कोशिश करेंगे उसको भी इंशाल्लाह प्रोग्राम में हम लेंगे। आज नहीं तो नेक्स्ट प्रोग्राम में ज़रूर लेंगे इंशाल्लाह। अब ये बताएं खुरम भाई कि अब अगर कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करना चाहे सामने सामने, तो क्या ये हो सकता है? जी बिल्कुल, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत तो हो सकती है, लेकिन बात यह है कि वो जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात ज़ाहिरी में जिस तरह सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की सोबत में रहे, आपकी ज़ियारत की, उनको शरफ़ सहाबियत मिला, वो सहाबियत वाला शरफ़ नहीं मिल सकता। ऐसे बुजुर्गान दीन के वाक़यात हमारे पास मौजूद हैं कि जिन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्वाब में तो ज़ियारत की, वो तो मुमकिन है बिल्कुल होती है, लेकिन जागती आँखों से उन्होंने दीदार किया, जैसा कि हज़रत सैयदना इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने तो 70 बार से ज़्यादा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जागती आँखों से ज़ियारत की। और जो सुयूती सानी है हुज़ूर सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जागती आँखों से दीदार किया। तो आपने जो बस ये है कि इश्क ऐसा होना चाहिए कि वो अपना जलवा जागती आँखों से दिखाते हैं, वो दिखाते हैं, मगर बस उतना जिगर, उतनी मोहब्बत, उतना इश्क होना चाहिए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद करम फरमा दें। वाह सुभान अल्लाह। आला हज़रत ने, इमाम सुन्नत ने लिखा है ना कि तुझसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने, तुझसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने, क्या और भी कहीं से तवक्को नजर की है, जाएं कहाँ पुकारें किसे, किसका मुंह तकें, क्या पुरसिशोर जा भी सगे बेहुनर की है। अल्लाह अल्लाह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का नियाज़मंद बनाए, आका करीम की मोहब्बत भी अता फरमाए, आप सुन्नतों पर अमल करने की भी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। दावत इस्लामी का अल्हम्दुलिल्लाह दीनी माहौल हमें हुजूर की मोहब्बत के जाम भी पिला रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का बयान भी सिखा रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता करदा तरबियत और जीने का अंदाज ये भी सिखा और बता रहा है। तो इस दीनी माहौल से वाबस्ता हो जाए, इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। दीदार रसूल की कुछ बरक़ात मैं चाहूँगा, वैस भाई इस पर आप गुफ्तगू फरमाएं। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान तो खुश नसीब ही थे कि उन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को सर की आँखों से देखा और फिर तस्दीक करके ईमान भी ले आए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में भी तशरीफ़ लाकर करम नवाजियाँ फरमाते हैं। कितने ही लोग हैं जिन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार किया, हुजूर ने उनकी मुश्किल को आसान किया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन पर करम नवाजी फरमाई। एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरी जालियों के बाहर एक शख्स मौजूद था और वो कह रहा था, या रसूलल्लाह अना दैफुका, मैं आपका मेहमान हूँ या रसूलल्लाह। तो कुछ देर बैठे ही थे कि उनकी आंख लग गई, देखा कि जनाब हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा ने फरमाया कि ठहरिए, कुछ देर में हुजूर तशरीफ़ ला रहे हैं। इतने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहते हैं ज़ियारत हुई तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रोटी अता फरमाई। अल्लाहु अकबर। मुझे भूख लगी थी तो मैं खाने ही लग गया। अच्छा, और कहते हैं कि मैं जैसे खाने लगा तो आधी रोटी मैंने खाई थी, जब मेरी आंख खुली तो आधी रोटी मेरे हाथ में मौजूद। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, ये अजब बात है, नॉर्मली तौर पर ख्वाब में इंसान जो देखता है वो हकीकत में नहीं होता। कितने ही लोग हैं जिन्होंने ख्वाब में पैसा देखा, मालदारी देखी, इतना अपने करीब पैसा देखा, लेकिन सुबह जैसे उठे तो खाली। कंगले जैसे पहले कंगले थे वैसे आज भी कंगले ही हैं।
رات کو اگر بھوکا سویا ہے اور خواب میں اس نے 5 اسٹار ہوٹل سے بھی کھانے کھا لیے، صبح بھوکا ہی ہوگا، اس کو کھانے کی حاجت ہوگی۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خواب میں تشریف لے آئیں، کرم نوازی فرما لیں، تو وہ حقیقت میں ہی کرم نوازی ہوتی ہے۔ جیسا کہ یہ روٹی کا واقعہ ہے، اسی طریقے سے امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے جو چادر عطا فرمائی تھی، صبح جب آنکھ کھلی تو چادر بھی ان کے ہاتھ میں موجود تھی۔ میرے آقا چادر موجود تھی اور بیماری دور تھی۔ اللہ یہ ہے نا بات، سبحان اللہ۔ تو بہرحال قصیدہ بردہ شریف یہ بہار ہے کہ جب پھر حضور کی زیارت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کو دور فرما دیا اور عنایت کے طور پر چادر آپ کو عطا فرما دی اور وہ آپ کے پاس موجود تھی۔ اسی وجہ سے مشہور قصیدہ ہو گیا قصیدہ بردہ۔ کیا عرب، کیا عجم، کیا بچے، کیا بڑے، کیا مرد، کیا عورتیں، یعنی آپ جہاں بھی جائیں آپ کو سننے کو ملے گا۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأغوال مهتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم کرام الخلق ما لمن ألوذ به يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سلمان بھائی میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج دیکھیں یہ اتنا بڑا پلیٹ فارم پر، یہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے مدنی چینل، الحمدللہ، تو اتنے بڑے پلیٹ فارم پر ہم باتیں کیا کر رہے ہیں۔ حضور کا چہرہ ایسا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لب ایسے تھے، حضور کی مبارک آنکھیں ایسی تھی، آپ کی مبارک بھویں ایسی تھیں، آپ کی داڑھی شریف میں بال سفید کی تعداد اتنی تھی۔ یہ باتیں اتنے عرصے بعد، اتنی صدیوں بعد کیسے کر رہے ہیں؟ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا ظاہری سے وصال ظاہری فرمانے کا اتنا عرصہ ہو گیا۔ اتنے بڑے پلیٹ فارم پر بڑی بڑی دانشوروں والی باتیں کی جاتی ہیں، بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں۔ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ کی، آپ کے انوار و تجلیات کی، آپ کے چہرے کے، آپ کے مبارک گالوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کی گردن مبارک کیسی تھی، سراہی جیسی، یہ ہم باتیں کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو اتنی ڈیٹیل سے 1400 سال کے بعد بھی امت بتا رہی ہے، تو یہ مضبوط رشتہ اس امت کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو قائم ہے، یہ اللہ چاہتا ہے
یہ اللہ رب العالمین کا یہ کرم ہے، اسی کے اذن اور اسی کے حکم سے وہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ڈیٹیل سے تذکرہ ہوتا رہے اور امت ان کے تذکروں سے اپنی زبانوں کو تر رکھے۔ اس نے پھر ایسا انتظام فرمایا ہے، فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، چاشت کی قسم اور رات کی جب تاریکی کی قسم جب وہ چھا جائے تو اللہ رب العالمین نے اس کی قسم یاد فرمائی۔ اور اس کی تفسیر کے اندر مفسرین نے جو کچھ بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کنایتاً یہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، یعنی رات سے مراد آقا کریم علیہ السلام کی سیاہ زلفیں ہیں جو رات کی تاریکی سے زیادہ سیاہ ہیں، اس کی اللہ رب العالمین نے قسم یاد فرمائی۔ جب جب یہ تفسیر امت پڑھتی رہے گی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا جب تصور کرتی رہے گی تو یہ تذکرہ آقا کریم علیہ السلام کے جمال کا، آقا کے مبارک رخ کا، آقا کریم علیہ السلام کے اوصاف کا یہ ہمیشہ جاری و ساری رہے گا جب تک یہ تفسیر پڑھی جاتی رہے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے جو اوصاف، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک جوانی، ایک بالکل ایک ایسی عمر میں کہ جب سفید بال بالکل نہیں تھے، اس سے لے کر اس وقت تک جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا ظاہری سے پردہ فرمایا، اس وقت تک کے اوصاف کا بھی تذکرہ اللہ رب العالمین نے امت میں رکھا ہے۔ بلکہ آپ یہ دیکھیے نا خرم بھائی کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جمال کو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں۔ جب حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو پھر اکابر صحابہ کرام علیہ رضوان تک، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ افراد ہیں جو وہاں مکے اور مدینے میں موجود ہیں اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور حضور کا مبارک چہرہ کیسا تھا اس کو بیان کر رہے ہیں۔ پھر وہ اصحاب ہیں سلمان بھائی جو مکے مدینے سے ہجرت کر کے خدمت اسلام کے لیے دنیا کے مختلف گوشوں میں پھیل گئے، اور ان کا انداز کیا ہے، وہ وہاں بیٹھ کر بھی حضور کے رخ زیبا کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ بیان کر رہے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ کیسا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک وقت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد قرآن مجید کے احکامات بیان فرما رہے ہیں اور اس کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں۔ اب تفسیر بیان کرتے ہوئے جب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو محفل میں حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ تو جیسے ہی نبی پاک علیہ السلام کا نام آئے تو حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں چمک اٹھیں، گویا شوق دیدار مزید بڑھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں پھر ایسا ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا کس قدر اشتیاق ہے، پتہ نہیں سال کب گزرے گا، حج کا موسم کب آئے گا، ہم کب حضور کی زیارت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات کہنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا کہ اے ابو عبد الرحمن، صبر کریں صبر کریں، دن جلدی ہی گزر جائیں گے، ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دید کے بغیر، یعنی وہ ایک ہی محفل سجی ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کے جملوں کا تبادلہ دیکھیے۔ آپ کہنے لگے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے بغیر مجھے سکون نہیں مل رہا، اللہ پتہ نہیں کب گزریں گے دن۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے اور پھر تھوڑی دیر بعد جب گفتگو کرنے لگے تو کہنے لگے مجھے اندیشہ ہے کہ حج کا موسم آ جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے میری ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سراپا ہمارے لیے ابھی بیان کر دیں؟ اللہ اکبر۔ یہ قرآن پڑھا ہے، درس قرآن جاری ہے، احکامات قرآن بیان کر رہے ہیں، اور بار بار نبی کے تذکرے پر آنکھوں کا نم ہو جانا اور پھر حضور کی ایسی یاد کا آنا، اور پھر اب جو ذکر چھڑا ہے وہ کیا چھڑا ہے؟ کہتے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا ہمارے لیے بیان کریں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت میں تو آپ حضور کی صحبت میں رہے ہیں، حضور کی بہت زیارت کی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ نبی پاک علیہ السلام کا حلیہ بیان کریں۔ ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا ہے، اور سارے ہی حاضرین نے مل کر اس جملے کو یوں سمجھے کہ پک کر لیا اور کہا ہاں ہاں آپ نے بالکل درست کہا،
آپ نے ہمارے دل کی بات کر دی، ہمارا بھی دل یہی چاہ رہا ہے کہ حضور کا سراپا بیان کر دیا جائے، حضور کا حلیہ بیان کر دیا جائے۔ اب حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے، اپنا سر جھکا لیا، گویا تصور یار کو پھر ذہن میں لا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد اپنے دماغ میں جما رہے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نے جیسے ہی حضور کا سراپا اپنے ذہن میں لائے ہیں، پھر ارشاد فرمانے لگے، سر اٹھایا اور عرض کی، کہنے لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رنگت میں سفیدی اور سرخی کا حسین امتزاج تھا، یعنی تصور رسول میں ڈوبے ہیں، اور اس کے بعد اب لوگوں سے متوجہ ہو کر جو گفتگو کر رہے ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ بیان کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں سفیدی اور سرخی کا حسین امتزاج تھا۔ چشمان کرم مبارک آنکھیں جو تھیں یہ بڑی ہی خوبصورت ہیں، حضور کی بھویں ملی ہوئی ہیں، بال سیدھے ہیں، گھنگریالے نہیں ہیں، داڑھی گھنی ہے، دونوں مونوں کے بیچ فاصلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک جیسے چاندی کی چھاگل ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی اور قدمین شریفین تلوے مبارک فرمایا یہ گوشت سے بھرے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اونچائی سے نیچے آ رہے ہوں، جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی چٹان سے نکل پڑے ہوں، اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی کی طرف رخ فرماتے ہیں تو پھر مکمل توجہ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ پر پسینہ تشریف لاتا ہے تو وہ موتی کی مانند ہوتا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پس قد ہیں نہ بہت زیادہ بلند قامت، یعنی نہ ایسا ہے کہ قد پست ہو، چھوٹا ہو، نہ ایسا ہے کہ بہت اونچا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درمیانہ قد والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اچانک دیکھتا ہے مرعوب ہو جاتا ہے، جو آشنا ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتا ہے وہ آپ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ پھر آپ کے اوصاف بیان کیے، کہنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی ہیں، سب سے زیادہ جرت مند ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز تکلم سب سے اچھا ہے، وعدہ پورا کرنے والے ہیں، سب سے نرم طبیعت والے ہیں، رہن سہن میں سب سے اچھے ہیں۔ پھر کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسا کسی کو نہ پہلے دیکھا نہ حضور کو دیکھنے کے بعد کوئی ایسا خوبصورت ملا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت ہو۔ کہتے ہیں جس وقت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کر رہے تھے تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی اس جماعت پر مکمل سکوت چھایا ہوا تھا، سب خاموش تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر پوری توجہ کے ساتھ سن رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک بیان کو، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس حلیے کو سماعت کر رہے تھے۔ ابھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا بیان مکمل بھی نہ کر سکے تھے کہ اہل محفل بیک زبان پکار اٹھے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان کی محفلیں سج رہی ہیں تو ذکر خیر ہو رہا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، حضور کا حلیہ بیان کیا جا رہا ہے، اور پھر جب یاد ایسی آتی ہے اور بار بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ بیان ہوتا ہے تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے لبوں پر بھی درود السلام جاری ہو جاتا ہے، بار بار آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ آج ہم ذرا اہل سنت کی محافل کا، اہل اسلام جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے برکت لینے کے لیے محافل میلاد منا رہے ہیں، ذرا ان کا جائزہ تو لیجئے سلمان بھائی، یہی ہو رہا، کیا یہی نہیں ہو رہا کہ نبی پاک کی باتیں ہوتی ہیں، پھر درود و سلام ہوتا ہے، پھر ذکر چھڑتا ہے، پھر کوئی حدیث بیان ہوتی ہے، پھر کوئی تذکرہ ہوتا ہے، پھر ہوتا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول۔ آپ دیکھیں مدنی چینل پر ہے، پروگرام ہے ابھی جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی یہی ذکر ہو رہا ہے۔ اچھا دیگر نشریات ہیں، اس میں بھی ہے
نگران شورا کا پروگرام ہے عشق کے بول، اللہ اکبر، اس کی تو پھر بات ہی کیا کہیں کہ سچا عاشق رسول ہو اور پھر وہ بات بھی کر رہا ہو اسی کے مطابق. اور پھر آپ دیکھیں امیر علیہ سنت، سبحان اللہ، مجھے کہنے دیجئے کہ لاکھوں کے دل میں عشق رسول کی محبت کو جو ہے وہ عشق رسول کی شمع کو جلانے والے آپ جو ہے وہ بیٹھے ہیں، ہو رہی ہے گفتگو، ہو رہی ہے، حضور کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اخلاق کردار کی بات بھی ہو رہی ہے، آقا کریم کی جو ہے وہ رخ روشن کی بات بھی ہو رہی ہے، حضور کی عنایتوں برکتوں کی بات بھی ہو رہی ہے. کل رات کو جیسے بات ہوئی، انتا فیہم نے ادو کو بھی لیا دامن میں، اے جاوید مبارک تجھے شیدائی یہ دوست، یعنی یہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اس آیت مبارکہ کی بھی رات کو الحمدللہ امیر سنت نے گفتگو فرمائی ہے. تو حضور کی رحمت ہے، کرم نوازی ہے، حضور کی وجہ سے ہم پر سے عذاب ٹل رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا کریم کی مبارک تعلیمات پر عمل کرنے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ساتھ سلام پڑھتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ کرم کی گھٹا کیسوئے مشک سا، وہ کرم کی گھٹا کیسوئے مشک سا، لگائے ابر رفعت پہ لاکھوں سلام. چاند سے پہ لاکھوں سلام، جس سے ساری دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. میلاد ہے، جشن میلاد ہے، جشن میلاد ہے، جشن میلاد